جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر شیما اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کو شکریہ جناب، تھینک یو۔ بیرسٹر صاحب، پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی تو ہم نے دیکھی اور اس کی ہم قیمت بھی چکا رہے ہیں پچھلے 75 سال سے۔ ہم نے یہ ملک آزاد ہوا اسلام کے نام پہ اور کہا مسلمان اس ملک میں آئیں گے اور اپنی مرضی سے اپنے مذہبی آزادی ہوگی، لیکن پھر ہم نے دیکھا ہم ایک دوسرے کو گولیاں بھی مارتے رہے ہیں، ہم نے سیکٹیرین، ہم نے سعودی عرب اور ایران کی لڑائی بھی یہاں پہ لڑی، سب کچھ ہی ہم نے کیا۔ اب چائنیز جو ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر ہم نے ان کو بھی مذہب میں لپیٹ لیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ ایک جو کوہستان کا ایک ایریا پاکستان میں، وہاں پہ ایک پروجیکٹ تھا داسو ڈیم پروجیکٹ، جو کہ چائنیز کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے ڈیم بنا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ سنا ہے کہ ایک چائنیز تھا، اس نے کوئی وہاں پہ لوکل لوگوں کو کوئی مذہبی حوالے سے بات کی، لوگوں نے کہا جی اس نے توہین مذہب اور توہین رسالت آئی تھنک کی ہے، تو اس کی بیس پہ اس پہ جناب وہ پھر وہاں پہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے اینڈ آل دیٹ۔ اب وہ بندے کو سیکشن 295 کے تحت جو ہے وہ انسداد دہشت گردی، اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، اس کے تحت عدالت وہ سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ جو میرا کوشچن ہے برس صاحب آپ سے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں تو لڑ رہے تھے، مر رہے تھے، ایک دوسرے کو نفرتیں پھیلا رہے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ میجورٹی جو ہم کیس ہوتے ہیں یہ سارے ہم بناتے ہیں، مینوفیکچر کرتے ہیں کیسز، صرف سکور سیٹل کرنے پہ ایک دوسرے کے اوپر ہم الزام لگا دیتے ہیں، میجورٹی میں اس میں ہوتا ہے، اور ان میں سزائیں بھی بڑی کم ہوئی ہیں۔ اب ہم جو چائنیز جو کہ باہر سے آئے ہیں، انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں، ہم نے اب ان کو بھی، کاروباری لوگوں کو بھی اس چیز میں ڈال لی ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں پاک چائنا تعلقات تو جو خراب ہوں گے لیکن جو باہر سے انویسٹر آئے گا وہ اور پاکستانی لیبر سے ڈرے گا؟ حالانکہ چائنیز تو آلریڈی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی لیبر لے کے آتے تھے، تو وہ پاکستانی لیبر سے ڈریں گے کہ یہ تو ہر چیز کو مذہب کے اینگل سے ڈال لیتے ہیں۔ تو سر ہاؤ ڈو یو سی دس پرٹیکولرلی، یہ جو چائنیز، اس سے پہلے میں آپ کو ایڈ کرتا جاؤں کہ بلوچستان میں بھی آپ کو یاد ہوگا ایک وائن فیکٹری کھلی تھی، تو وہاں پہ مولانا ہدایت الرحمان جو ہیں انہوں نے بھی پروٹیسٹ وغیرہ نکالے، تو چائنیز کو انہوں نے بلوچستان میں بھی ٹف ٹائم دیا تھا۔ سو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ چائنا تو بڑا $1 ٹریلین پروجیکٹ شروع کر رہا ہے، لیکن ہم جو ہے پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ سر؟ دیکھیں جی، یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بلاسفیمی ایک اسلامک لا کے طور پہ یا ایک اسلامک تصور کے طور پہ شروع میں انٹروڈیوس ہوئی تھی، وہ اب ایک خوفناک قسم کا ہتھیار بن گیا ہے انتہائی ظالم اور شفاق قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں۔ اب ان کی مسلمانیت کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج کیا جانا چاہیے، چونکہ اگر اس طرح ہی یہی مسلمانیت یا اسلام ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اس سے تو بہت مختلف ہے جو قرآن و حدیث اور دوسری ایتھینٹیکیٹڈ قسم کے جو ہے ذرائع ہیں ان سے آتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہوتا ہے نا سیلف اپوائنٹڈ قسم کا، آپ اپنے آپ کو ایک ویجیلنٹ، جس کو کیا کہتے ہیں اردو میں، آپ اپنے آپ کو خدا کا سپاہی بنا کے پیش کریں، تو اس کا حق آپ کو کسی بھی اسٹیٹ میں، جو ایک سیٹلڈ قسم کی اسٹیٹ ہے جس کے اندر ادارے ہیں، وہ آپ کو نہیں پہنچتا اس کا حق۔ اور یہ ہم ریپیٹڈلی دیکھ چکے ہیں۔ دیکھیں، یہ اس کا آغاز ہوا تھا چینیوں کے خلاف اسلام آباد سے، کہ جہاں اسلام آباد میں آپ کو یاد ہوگا کہ چائنیز خواتین جو ہیں انہوں نے اپنے مساج بزنس کھولے ہوئے تھے۔ آئی ڈونٹ نو اف دیٹ واز جسٹ اے مساج سینٹر کے اور بھی ساتھ بھی بزنس تھے، جس میں کہ جو کلیش اصل شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے لوکل پاپولیشن کے بزنس انٹرسٹ کے ساتھ، جس کو وہ پھر ٹرن دیتے ہیں ایک طرح کا ریلیجس۔ تو ان کے اور بھی ظاہرہ بزنسز ہوئے ہوں گے، چونکہ مساج سینٹرز کے ساتھ تو ان کا کمپٹیشن نہیں ہے۔ مساج سینٹرز کے ساتھ جن لوگوں کا کمپٹیشن ہے وہ زیادہ تر لاہور یا اس طرح کے شہروں میں، اور ممکنہ ہوا بھی ہو، لیکن اس وقت یہ بات بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس ہوئی تھی کہ بھائی اگر پاکستان نے اپنے اس طرح کے جو ویجیلنٹے ہیں اور یہ جو سولجر ہیں وداؤٹ کاز، اور یہ جو اپنے آپ کو خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ قسم کے سپاہی سمجھتے ہیں، اگر ان کو آپ قابو نہیں کرتے تو یہ سوسائٹی آپ کے قابو سے نکل جائے گی۔ اور اس وقت ظاہر ہے یہ دنیا بھر میں یہ باتیں ڈسکس ہوئی، جن کو پاکستان کا ہمیشہ سے سٹائل جو وزارت خارجہ کر رہا ہے وہ ڈینائل کر رہا ہے۔ آپ ان کے ڈاکومنٹ اٹھا کے دیکھیں، آج تک انہوں نے ایک انسیڈنٹ کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ انہوں نے ڈینائی کیا کہ یہ واقعہ ہی نہیں ہوا جی، یہ ہمارے خلاف کوئی
انٹرنیشنل سازش ہے یا لوکل سازش ہے اور یہ غلط رپورٹ ہو گیا اور اس طرح ہو گیا، بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کسی نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ بھائی یہ بلاسفیمی لا جو ہے یہ کیا ہے، اور کیا اس میں کوئی اس طرح کی ترامیم کی گنجائش ہے جس کی وجہ سے یہ جو جنون ہے اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اس پہ آج تک ایک ممبر آف اسمبلی جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور آپ اس کی جو ہے سینٹ اور اس کی صوبائی اسمبلیوں کو ملائیں تو جو سینکڑوں ممبر بنتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان پورے 1500 2000 لوگوں میں ایک بھی سینسیبل آدمی نہیں ہے جو یہ ایشو اٹھا سکے کہ بھائی یہ بلاسفیمی لا جو پاکستان کے کوڈیفائڈ لا میں کو اللہ تعالیٰ نے داخل نہیں کیا، یا اس نے کوئی اپنا ڈیلیگیشن وہاں نہیں بھیجا ہوا تھا لیٹر دے کے، یہ یہاں کے لوگوں نے کیا ہوا ہے، اور لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم لا کے بارے میں بات نہیں کرتے، بلاسفیمی اوکے، کسی کو حق نہیں پہنچتا، کسی کی بھی کوئی مقدس ہستی ہے یا مقدس کتاب ہے یا مقدس مقامات ہیں، ان کی کسی طریقے سے کسی بھی حوالے سے آپ اگر بے عزتی کریں یا انسلٹ کریں تو یہ حق کسی کو نہیں، یہ ڈن ہے۔ لیکن اس کو آپ بنیاد بنا کے تو یہ جو ونچ چانٹنگ پہ آپ نکلے ہوئے ہیں کہ جو اس آدمی کے خلاف بھی آپ کو کوئی پرسنل پرابلم آتا ہے آپ ایک دم چھلانگ لگا کے تو اس قانون کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ یہ آپ 2 سال پہلے جو سری لنکن جو مینیجر تھا لاہور کی غالباً کے گجرانوالہ کی کسی فیکٹری میں، آپ کو یاد ہوگا، جس کو قتل کر دیا گیا تھا سیالکوٹ میں سر، سیالکوٹ سیالکوٹ میں، از ایگزیکٹلی دا سیم کیس۔ اس میں پرابلم کیا تھا؟ پرابلم تھا کنٹراڈکشن جو پاکستانی لوگوں کی کام کرنے کی اخلاقیات ہے اور جو اس باقی لوگوں کے کرنے کی اخلاقیات ہے، یہ تھا اصل سوال۔ چونکہ باقی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ملک چلتا کیسے ہے؟ بھائی جس ملک میں آپ 5 دفعہ غائب ہو جائیں دن کے وقت جب فیکٹری چل رہی ہو مشینوں کو شٹ ڈاؤن کر کے، اور وہی غائب بھی کوئی اپنے ٹائم لیمٹ کے مطابق نہ ہوں بلکہ اس کو بنیاد بنا کے آپ کی نماز کا وقفہ 15 منٹ کا ہے تو آپ 3 گھنٹے بعد ٹہلتے ہوئے واپس آئیں اور آ کے یہ کہیں کہ میں تو جی نماز پڑھنے گیا تھا، تو کسی کی کیسے ضرورت ہے کہ وہ مجھ سے پوچھ سکے کہ تم کہاں تھے؟ تو ظاہر ہے وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے تو یہ امپاسبل ہے۔ بھائی ان ملکوں میں جو ورک ایتھکس ہیں، بندہ جو ہے وہ صرف پانی کی بریک کر سکتا ہے یا جو بھی ہے واش روم بریک یا کوئی اس طرح کی ارجنٹ بریک، اور اس کی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ کوئی بڑے سخت قسم کے ورک ایتھکس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کام ہوتا ہے، اس کی کوالٹی ہے اور ٹائملی فیشن میں چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں اور اس کو انٹرنیشنلی ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ اب ہماری اخلاقیات بالکل اس کے برعکس ہے، وہاں پہ تو کوئی کام کرنے کی کسی میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کام اب مجھے مل گیا ہے تو اب اس کو میں جس طریقے سے مرضی ہینڈل کروں۔ تو بات یہ نہیں کہ ان کے درمیان کوئی ایسے تو میں ہو گئی، بات یہ ہوئی کہ وہ گئے نماز پڑھنے کے لیے، پوری پروجیکٹ پہ کام کرنے والے سارے مسلمان، اور وہ باقول اخبارات کے کوئی 2-3 گھنٹے بعد ٹہلتے ہوئے واپس آئے تو چینی کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا تماشا ہے، تم نماز تو ضرور پڑھو لیکن نماز تمہیں یہ کہاں اجازت دیتی ہے کہ تم 3 گھنٹے غائب رہو اور واپس آ کے تنخواہ مجھ سے لو، اور وہ کیا حرام نہیں ہے؟ اب اس طرح کی بات آپ اور میں بھی کریں تو ہم پہ یہ الزام لگ جائے گا کہ جی یہ دیکھیں جی یہ اس کو ہمیں کہتے ہیں حرام۔ آپ بہانہ بازی کر کے مذہب کو استعمال کر کے تو چھپے ہوئے ہیں، اور واپس آ کے آپ تنخواہ بھی مانگتے ہیں، اوپر سے احسان بھی جتاتے ہیں، تو یہ تو بلاسفیمی آپ کر رہے ہیں جو مذہب کو اس طریقے سے مس یوز کر رہے ہیں، اور یہ وائڈ سپریڈ ہے۔ اور یہ صرف چائنیز کے حوالے سے تو آپ نے خیر خود جو مثال دی، یہ دیکھیں اسلام آباد کی مثال ہے یا کوئٹہ میں جو کچھ ہوا ہے، اس کو تو میں گوادر میں اس کو تو میں اور زیادہ ایک سیریز بات سمجھتا ہوں، چونکہ اس میں جو ہے یہ فنڈامنٹلسٹ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک ایگریسو پوسچر اختیار کر لیا کہ یہ صرف اپنی حدود کے اندر ہی نہیں بلکہ اس سے نکل کے دوسرے کی حدود میں بھی جا کے تو اس طرح کی تھریٹننگ قسم کی باتیں اور اس طرح جو ہے وہ کریں گے، اور وہ بھی چین کے خلاف، جس میں ہمارے جو ہے رہنما کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا ہمالیہ سے بھی اوپر اور سمندروں سے بھی گہرا رشتہ ہے، تو اس کے ساتھ اگر آپ ایسا کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا جہاں ایک چینی انجینئر قتل ہو گیا تھا اور اس کو انہوں نے بس ایکسیڈنٹ قرار دیا تھا،
جو چین نے اپنی انویسٹیگیشن کے بعد اس کو غلط قرار دیا. تو یہ آلریڈی سی پیک جو ہے وہ تو ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ پرابلم کا شکار ہے. اوپر سے یہ واقعہ جو ہے یہ ڈیفینیٹلی فیول کرے گا چین کو جو ہے وہ صرف کسی ایک یا دو لوگوں کا نام نہیں ہے, ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے, وہاں بھی اوپینین بنتی ہے اور اس اوپینین کو وہاں کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے اور جو پولٹ بیورو ہے اس کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ چونکہ پاکستان سے ہمارا یہ تعلق ہے یا وہ تعلق ہے تو بے شک ہمارے لوگوں کو مارتے پھریں اور ان کو جیلوں میں ڈالتے پھریں. یہ آپ اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ اس کا مدعی ایس ایچ او ہے. کین یو امیجن, اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں ایس ایچ او نے کٹوائی ہے ایف آئی آر. جی 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 میرا خیال جی جی تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ ہے, یہ اس کے اہلکار ہیں, یہ اتنا بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ بھائی چین اور پاکستان کا کیا تعلق ہے اور اگر اس کا فال آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے. اور میں یہ ایف آئی آر کاٹ رہا ہوں, حالانکہ اس طرح کی ایف آئی آرز کے بارے میں ایک واضح قسم کی ڈائریکشنز بھی کئی دفعہ آ چکی ہیں کہ اس طرح کے کیسز آپ آتے ہیں اگر تو آپ مجسٹریٹ کے ذریعے جو ہے پہلے مجسٹریٹ کے پاس لے کے جائیں اور مجسٹریٹ ڈیسیجن کرے کہ اس کی ایف آئی آر بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس ملک میں جو قیاس کی سچویشن ہے, ہر آدمی اپنی مرضی کی بات کر رہا ہے. اور اگر اس طرح کے ایس ایچ اوز جو ہیں ان کا ٹیسٹ کیا جائے نا دماغی حیثیت اور دماغی جو ان کی اپروچ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو بالکل انہی نظریات کے حامل ہیں. بجائے اس کے کہ آپ عوام کو کنٹرول کریں, آپ میں اتنی اخلاقی ضرورت ہو کہ ان کو کہیں کہ جو بھی ہوا بھائی بلاسفیمی ہوئی یا نہیں ہوئی اس بات کا فیصلہ تو عدالت کرے گی, آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیں. وہ جی مجمع قابو نہیں ہو رہا ہے. اب یہ جو مجمع آپ نے 70 سال کے جھوٹ بول بول کے چارج کر دیے اور برین لیس قسم کی ایک پاپولیشن جو ہے وہ کھڑی کر دی جن کو ہر چیز میں بلاسفیمی, ہر چیز میں الزام اور جھوٹ اور منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بھائی. اب فار ایگزامپل وہیں پہ اس کے نزدیک جو یہ جو مشال قتل کیس ہے اس کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کس قدر جو ہے وہ بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ جو ہے جو عمل وہاں پہ ہوا. کیا کسی مہذب انسانی سوسائٹی کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس طرح خاموش رہیں یا اس کا حصہ بن جائیں؟ تو یہ جن لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہو رہا کہ ہم نے اس سوسائٹی کو جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا کیا ہوا ہے, اور نہ صرف یہ ہے کہ ہم اس کو کسی طریقے سے ریورس کرنے کے بارے میں سوچیں, ہم اس کو مزید اس طرح کے واقعات سے فیول اپ کرتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے میرے نزدیک کہ حکومت جو ہے نا وہ کیسے ری ایکٹ کرتی ہے. چلیں ایس ایچ او ایک لوئر لیول کا جو ہے فنکشنری ہے, آفیشل ہے, اس نے غلطی کر سکتا ہے یا ایرر آف ججمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں. لیکن اب یہ بات تو میرے خیال میں اس وقت تک فیڈرل یا جو پروونس کی ذمہ دار لوگ ہیں ان کے ہاتھوں تک پہنچ چکی ہوگی. اب ہم اس کو کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں کہ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ڈیلیور. کیا وہ اسی پبلک پریشر جو کہ ایک فیک قسم کا اور جعلی اور منافقانہ پریشر ہے اس کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں, یا وہ کوئی سین قسم کا اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں. دیٹ وڈ بی اے گڈ تھنگ ٹو فالو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ اس میں ایک تو وہ جو خود اسٹیٹ مدعی ہے وہ اس پہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو فالو کریں گے. میرا خیال ہے شاید اس میں ایک اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ کیس تو کسی طریقے انہوں نے خارج کرانا ہے یا اس چینی کو یہاں سے نکالنا تو ہوگا شاید. تو کہتے ہیں اگر کسی مولوی کو مدعی بنا دیا تو وہ جو ہے نا اس سے جان چھڑانے مانے گا نہیں مانے گا نہیں, وہ تو مانے گا کہتے نہیں, اس ہیں لیے بنا لو ایسا خود ہی اسٹیٹ بن جائے. دیٹس آلسو لاجک مجھے ایسے نظر آ رہا ہے. لیکن وہ ان کو پتہ تو ہے اس کے, جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر آپ بلوچستان میں دیکھیں بریسٹر صاحب تو وہاں پہ آلریڈی جو ملیٹنسی ہے وہ چائنیز کو وہاں سے وہ بھاگے ہیں, بھگا دیا گیا ہے. کراچی میں ہم نے ان کے بزنس بند کرا دیے ہیں. بریسٹر صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان, اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ اس کو یہ جو سوسائٹیل ٹرینڈز اینڈ بیہیویئر دیکھیں تو پاکستانی سوسائٹی پاکستان کے اندر تو کسی کو برداشت ہی نہیں کرتی. آپ نے چینیوں کی مثال دی جو اسلام آباد میں تھے, اور وہ پرائمریلی بزنس جیلسی ہو سکتی ہے کہ یہ بندہ آگے اس کی دکان زیادہ چل رہی ہے, اس کا کاروبار زیادہ چل رہا ہے. تو ہم لوگوں نے افغانستان کو بھی ایک ایتھنک سے اسلامک
اینگل میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ دو بڑی اسلامک اسٹیٹ بن جائیں اور ہم دو مسلمان اسٹیٹ جو ہے نا انڈیا کا مقابلہ جا کر لیں کل کو جب یہ اسلامک اسٹیٹ بنے گی. سو یہ جو ہم نے ایریا بنا لیا ہے پاکستان اور افغانستان، یہ تو ورچولی کسی کے ساتھ کولیبوریٹ کرنے کو تیار ہی نہیں، ان کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے. کل کو بارڈر کھلتا ہے انڈیا کے ساتھ، انڈین ٹریڈر آئیں گے، اسی کہیں گے اے تو ہندو نے، اے تو سکھ نے. اگر ہم چینی کو نہیں چھوڑتے، کل کو انڈین ہندو کو نہ چھوڑیں، سکھ کو نہ چھوڑیں، کسی عیسائی کو نہ چھوڑیں، تو ہم تو ورچولی ہمارا تو جو معاشرہ ہے اس کے اندر وہ کو ایگزسٹنس والی بات ہی نہیں رہ گئی کہ وہ کسی کے ساتھ مل کے چل ہی نہیں سکتا. اس کے اندر اتنی ایپیٹائٹ ہی نہیں ہے، اور اس کے اندر اتنا وہ ہوتا ہے جو ایک وے فارورڈ کر سکے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ ہم نہ تو چائنیز کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں، کل کو انڈیا کے ساتھ چیزیں نارملائز ہوتی ہیں، ہندو سکھوں عیسائیوں کے ساتھ ہم نہیں کر پاتے، تو ہم تو ورچولی دنیا میں کسی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. یہی مسلمان امریکہ کینیڈا یورپ جاتے ہیں تو بڑے مومن بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر آ کے یہ جو ہے وہ ادھر ٹائم بھی نہیں ضائع کرتے. تو آپ کو اس اینگل سے آپ کیسے دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرہ تو کسی کے ساتھ کام ہی نہیں کر سکتا اس سچویشن میں؟ دیکھیں جی، یہ بڑا ایک کریٹیکل قسم کا جو ہے نا فیس اور ایک کریٹیکل قسم کی بات ہے. دیکھیں کبھی کبھی جب ہم بات کرتے ہیں نا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی، تو انڈین سائڈ سے ہمیں بے شمار قسم کے میسیجز آپ نے دیکھے ہوں گے اپنی یوٹیوب پہ آتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ کوئی ٹریڈ اور انویسٹمنٹ پاکستان سے نہیں کرنی، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ود پاکستان. اور اس کا وہ آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی اس قدر انٹالرنٹ سوسائٹی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتے. جی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایک مصیبت جو ہے اپنے گلے میں ڈالیں. یہ آپ نے دیکھے ہوں گے کتنے ویئرز جو ہیں وہ اس طرح کا، اور بعض تو بالکل پورے طریقے سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ پیس کی بات کیسے کرتے ہیں. پیس کی بات تو پیسفل لوگوں سے ہوتی ہے. یہ تو پوری سوسائٹی ایک بم شیل ہے جو کسی بھی وقت کسی بہت بڑے دھماکے سے پھٹ سکتا ہے اور ہمیں بھی ساتھ میں اڑا سکتا ہے. آپ ہمیں کیوں گھسیٹ رہے ہیں بھائی خدا کے لیے؟ ہم پہ رحم کرو، ہم ترقی کر رہے ہیں بڑی عرصے کے بعد ہم نے کام شروع کیا، تو اس میں آپ ٹانگ نہ ڈالیں. یہ چیز کیا کس چیز کی دلالت کرتی ہے کہ پاکستانی سوسائٹی میں انٹالرنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر میں اپنے طور پہ اس کو میں نے 2-3 دفعہ کمپیئر کیا دنیا کی بڑی بڑی جو سوسائٹیز جن کے اندر اس وقت کانفلکٹ چل رہے ہیں، مثلا فار ایگزامپل پیلسٹائن کے اندر انٹالرنس اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے. ود ان دا سوسائٹی آئی ایم ٹیلنگ یو، پیلسٹینین کا پرابلم کیا ہے کہ ان کا سارا معاملہ فوکس جو ہے وہ اسرائیل ہے. تو اپنے اندر ان کے اندر اس طرح کا کانفلکٹ نہیں چل رہا جتنا پاکستان میں چل رہا ہے. پاکستان میں آپ اس وقت دیکھیں تو یہ جگہ جگہ آپ کو جو تصادم کی کیفیت نظر آتی ہے، لیڈر ورسز لیڈر، جج ورسز جج، فوجی ورسز فوجی. اس وقت تو عوام وغیرہ تو وہ تو چلے گئے نا ایک طرف. اس وقت جو کانفلکٹ ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ کس چیز کی دلالت کرتا ہے اور کس قدر انٹالرنس جو ہے وہ سوسائٹی میں بن گئی ہے. اب آپ کہتے ہیں جی کہ انڈیا سے آپ تجارت نہیں کر سکتے چونکہ وہ ہندو یا سکھ ہیں، اور اگر آپ چینیوں کو برداشت نہیں کرتے تو ان کو کیسے کریں گے. چین کے بارے میں تو ہم نے بہت بڑے جو ہے وہ دیو مالائی قسم کے کیسے کریٹ کیے ہوئے. ہم نے تو کہا ہوا ہے کہ چین ایک ایسا جن ہے جس نے ہمیں ایک بہت بڑی خوفناک مخلوق سے بچایا ہوا ہے. اس دنیا، یہ ساری دنیا ہمیں نگلنے کے لیے منہ کھولے کھڑی ہے اور چین اس کے راستے میں دیوار بنا ہوا ہے. پھر بھی ہم چینیوں کو جو ہے وہ قتل کرنے کے در پہ ہیں جہاں کوئی چینی ہمیں نظر آ جائے. تو اس سے آپ تجارت نہیں کر سکتے. تو افغانستان کے ساتھ تو آپ نے سیدھا سیدھا، اب پچھلے دنوں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اس کے ساتھ جنگ کی جائے. پاکستان کی اس اسٹیبلشمنٹ کا ایک سیگمنٹ یہ چیز سیریسلی ڈسکس کر رہا تھا کہ کیوں نہ ہم افغانستان پہ اٹیک کریں. اینڈ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ڈو دیٹ، چونکہ اس وقت پوری دنیا جو ہے افغانستان سے ناراض ہے. تو ہم نے اگر فوجیں داخل کر دی، کچھ کر دیا، تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں اور ہم اپنا کام کر کے نکل جائیں گے. تو اس لیے افغانستان کے ساتھ مل کے انڈیا کے خلاف کوئی محاذ بنانے کا جو خواب تھا، اگر تھا بھی، میرا خیال اس کے برعکس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ ایسی ایڈیاٹک قسم کے لوگوں کے پاس طاقت آ گئی تھی جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم افغانستان کو باقاعدہ فتح کر کے اپنا 5واں صوبہ بنا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ چیزیں میں نے ان کے منہ سے سنی ہیں.
ایک آدمی نے مجھے کہا آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہم تو دلی اور بخارا پہ ہماری نظر ہے، آپ چھوٹے چھوٹے چکروں سے ذرا اوپر اٹھیں. And he was one of the top decision maker in Pakistani dispensation at that point of time. I'm talking about 96 or something. تو جہاں اس طرح کے لوگ ہوں، ظاہر ہے وہ افغانستان پہ قبضہ کرنے یا اس کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے کے بارے میں تو بڑے آرام سے سوچ رہے ہیں، لیکن ریئلٹی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نہ صرف افغانستان اور انڈیا یا چین سے تجارت نہیں کر سکتے، آپ کسی اسلامی ملک سے بھی تجارت نہیں کر سکتے. آپ ایران سے تجارت نہیں کر رہے کہ وہاں اہل تشیع ہیں، اور اگر آپ نے تجارت کی تو یہ جو ہم نے اہل تشیع یہاں پہ دبائے ہوئے ہیں، یہ ان کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا، اور ایسا نہ ہو کہ اس سے ان کی طاقت بڑھ جائے. آپ دیکھیں، آپ مجھے ایک سینٹنس میں بتا دیں کہ گزشتہ 70 سال سے آپ نے ایران کے ساتھ ایک نارمل لیبر کی طرح کا کون سا ریلیشن رکھا ہے؟ اور اس کی وجہ یہی تھی نا، شیعہ سنی. اب اس کے پیچھے آپ بے شک کہیں جی سعودی عرب کا ہم حکم مانتے تھے، لیکن دیٹس ناٹ ٹرو. چونکہ سعودیہ کی بھی جب بات آتی ہے تو وہاں آپ کو وہابی کھڑے نظر آتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو وہابی ہیں، ان کے ساتھ تو ہم 10 قدم. وہاں کئی مولوی ہیں جنہوں نے جا کے خانہ کعبہ میں نعرہ لگایا اور گرفتار ہوئے. کسی نے اونچی آواز میں جو ہے وہ کیا کرنے کی کوشش کی، جو وہابی اسکول آف تھاٹ کے خلاف ہے، کو کسی طریقے سے بعد میں حکومتوں نے ہاتھ جوڑ کے تو ان کو وہاں سے راہ کرایا. آپ مصر کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے. اب کسی مراکش کسی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ ہر چیز میں ریلیجن کو اور اپنی ریلیجس ایکسٹریمزم کو گھسیٹتے ہیں. چین کو آپ ایک چینی کے طور پہ دیکھنے کے بجائے آپ دیکھتے ہیں یہ کھاتا کیا ہے اور پیتا کیا ہے. اور اگر یہ پورک کھاتا ہے اور شراب پیتا ہے تو دین وائی از ان پاکستان. اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایرانی شیعہ ہے تو پھر ہمیں اس سے کیا لینا دینا، سعودی اگر وہابی ہے تو ہم اس کو کیوں مانیں. تو اس طرح کی جو آپ نے بیریئرز کھڑے کیے ہوئے ہیں اپنی ترقی کے راستے میں، یا ایک ہوتی ہے نا انکنڈیشنل قسم کا پیس ود سم کنٹری یا سم فیتھ اور سم کائنڈ آف ایتھنک گروپس، وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. چونکہ ان چیزوں نے آپ کو اتنا ڈومینیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے سے مختلف آدمی کو ایلیمینیٹ کرنے کی پالیسی پہ یقین رکھتے ہیں. فار ایگزامپل یہ چینی آدمی جو ہے، اس کو کس طریقے سے انہوں نے بلاسفیمی کے اس میں ڈالا. They don't want him as a living thing, I am telling you. ان کا خیال ہے کہ اس کو پھانسی ہونی چاہیے، ہم خود قتل کریں گے. لیکن ظاہر ہے ایس ایچ او نے ہاتھ جوڑے ہوں گے کہ بھائی خدا کے لیے قتل نہ کرو، ہم اس کو قتل کریں گے سرکاری طور پہ، قانونی طریقے سے اس کو سزائے موت دیں گے. مطلب اس پروسیس سے گزری ہوئی ایک خاتون یہاں پہ کل پرسوں میں اس کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، جس کو کینیڈا نے لایا تھا جب اس کے خلاف وہ طویل ترین کرسچینٹی کے فیتھ پہ بلیو کرنے والی خاتون جو جیل سے رہا ہو کے آئی تھی. تو وہ اس کا انٹرویو دیکھیں، وہ ساری یہ کہانی بتاتی ہے. جو آدمی اس پورے پروسیس سے ایک دفعہ گزر جائے، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ چھین لیا. یو کین ناٹ ریسٹور دیٹ. ایک انجینئر ہے بیچارہ، وہاں سے اپنا وطن چھوڑ کے آیا ہوا ہے، کام کر رہا ہے. آپ اس کو ایک بے گناہ آدمی کو جھوٹا الزام لگا کے آپ نے دفعے پتہ نہیں کون کون سے آپ نے ابھی گنے تھے لگا کے وہاں سے اٹھا کے تو آپ نے اس کو ہیری پور جیل میں پھینک دیا. کم آن مین، گیٹ ریئل. یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر؟ انبیلیویبل. ٹرو، صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے نہیں ہیں آپ وہ کسی دوسری اوپینین کو زندگی، ہم سمجھتے ہیں ان کو حق کی کوئی نہیں ہے. اور وہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ تو ان کا دل کرتا ہے، ہر ایک کا دل کرتا ہے میں دوسرے کو قتل کر دوں. ایک وہ اس وقت بھی جماعت جو ہے اس کا نعرہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کچھ اس طرح کے سر تن سے جدا کر دینا نا، مطلب کہ جدا کر دیں گے، ان کا مین نعرہ یہ ہے. لیکن ظاہری بات ہے کمزور ریاست ہے، اور ابھی 6 ماہ 8 ماہ سال 1.5 سال پہلے جو ہے وہ ایک جماعت کے لوگوں نے پولیس والوں کو مار دیا تو حکومت کچھ بھی نہیں کر سکی. حکومت اپنے لوگ بندے مروا لیے، اور وہ آج بھی سیاسی جماعت بن کے پاکستان میں گھوم رہے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے ان سے پوچھیں. تو یہ تو ریاست خود کرواتی ہے، ڈرپوک کمزور ریاست ہے. اور میں آپ کبھی پولیس والوں کے ساتھ بیٹھیں سر، وہ کہتے ہیں ہم سارا دن خود لا لیسنس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان کے یہ تو کبھی آپ ان سے پوچھیں نا، تو وہ کیا، وہ ظاہر بات ہے پھر پبلک میں آگے تو نہیں وہ باتیں کر سکتے. لیکن پولیس خود کہہ رہی ہوتی ہے ہم سارا ٹائم لا لیسنس پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی اوپر سے سفارش آ رہی ہے، کبھی کچھ کر رہے ہیں، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ سارا ٹائم بس وہ
پبلک اور پولیٹیکل ایلیٹ کے بیچ میں جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں. اینی ہو لیٹ سی اس کی حالت جو ہے وہ سری لنکن والی نہ ہو. تب ہم نے بڑی سزائیں دی سری لنکن کے, یہ بچ گیا, موب جسٹس نہیں اس کے ساتھ ہوا. اب ظاہری بات ہے یہ پاکستان میں تو نہیں رہ سکتا بندہ, اگر آزاد بھی ہو گئے انہوں نے اس کو, اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ. لیکن ہم اس کو مذہبی اینگل سے نہیں دیکھ رہے, ہم تو دیکھ رہے تھے کہ اس کے جو بزنس اینڈ سوسائٹیل اینگل ہے اس کا پاکستان میں کیا امپلیکیشن جو ہے ہماری بزنس اینڈ سوسائٹی لیول پہ ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ برسٹر حامد بشانی صاحب. سر اٹس آلویز پلیئر تھینک یو ٹاکنگ. جناب, آپ کا شکریہ. تھینکس.